بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی، اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کراتی، اور اس کے بدلے میں ان بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اسی لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اسی لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اسی لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز لگتی ہے، اسی لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائے اور تم دھیرے دھیرے اپنے اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی، اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ اسی لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمینہ کے دل کو لگی، اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمینہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمینہ سے کہہ رہا ہوگا، اے آمینہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمینہ اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے؟ آنے والے وقت میں دیکھنا میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمینہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा है। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमीना के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमीना ने सोचा कि ये औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शोहर के पास एक खेमे में पहुंची। शोहर ने पूछा कि ऐ हलीमा, क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुंचे इसलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिए और मेरी किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था, उसका बाप नहीं है तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं तो फिर हमें पैसे और तोहफे कौन देगा? इसीलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे थे। हज़रत हलीमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिनों से भूखा था और हज़रत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था क्योंकि हज़रत हलीमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसीलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शोहर ने अपनी बीवी हलीमा सादिया से कहा कि ऐ हलीमा सादिया, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफ़र करके मक्का आए हैं। कल सुबह हमें वापस जाना है, इसीलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को ले आओ। चलो, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब ही मिलेगा कि हमने एक यतीम बच्चे को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को ले आती हूँ। और फिर हज़रत हलीमा बीबी आमीना के घर पहुँची। ये देखकर हज़रत आमीना बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया कि ज़रा मुझे भी वो बच्चा तो दिखलाओ। हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़मीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हज़रत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हज़रत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हज़रत हलीमा खुद पर काबू ना कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा दिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हज़रत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी ज़िंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हज़रत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को ज़रूर लूँगी। हज़रत आमीना ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हुए और जल्दी से घर पहुँचे। हज़रत हलीमा सादिया से पूछा कि तो किस कबीले से है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर पूछा तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने हज़रत हलीमा की तारीफ़ की और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हज़रत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर हज़रत आमीना से कहा कि ऐ आमीना, मैं देहात की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हज़रत आमीना ने कहा, ऐ हलीमा, तुम देहात के रहने वाली हो और मैं शहर की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि ऐ हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ऐ आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं मुल्कों का सफ़र किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हज़रत जिब्राइल मौजूद होते तो शायद वो ये कहते कि ऐ हलीमा,
تم نے دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے امینہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہوگا، اور میں جبرائیل ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں، میں نے ساری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اس بچے کا پروردگار ہوں، میں ساری دنیا کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس بچے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ اے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے نہیں پیدا کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھو، شاید ایک دو قطرے دودھ اس بچے کو مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر اس بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور باہر ہماری جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے تھنوں میں جا کر دیکھو، شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکے۔ شوہر برتن کو لے کر باہر اس کمزور اونٹنی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا۔ شوہر نے جواب دیا کہ اے حلیمہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے عجوبے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے یہ میرا چاند سا پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ 9 عورتیں پہلے ہی جا چکی تھی اور بہت دور نکل چکی تھی۔ شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خود اپنی بیوی کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو وہ اونٹنی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ شوہر بہت زیادہ حیران ہوئے اور پھر سے اونٹنی پر آگے بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے تو وہ پھر سے بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شوہر کو کچھ شک ہوا اور انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھی تو وہ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے زمین پر سر رکھ کر 3 بار سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا۔ اور پھر اس اونٹنی نے ایک دوڑ لگائی اور بہت تیز چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے کہ یہ تو وہی اونٹنی ہے کہ جسے لے کر ہم آئے تھے اور جو چلنے کو ترستی تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ اس اونٹنی نے دوڑتے ہوئے ان 9 عورتوں کو پا لیا اور تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزری تو ان عورتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ اس سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ ہی اپنے محلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے
کہ اس دن میرے پورے محلے سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جیسے ہی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہی چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ بکریاں چراتی ہے۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتی رہی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ سال 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ لے کر پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، وعدے کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اسی لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے یہ بچہ میرے پاس رہنے دے۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ी से चलकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से है। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा से रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये हमारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बातें सुन गई और बहुत घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहाँ से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन इसी वाक़ये के कुछ दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ऐ बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ऐ बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे, क्योंकि ये आने वाले नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हज़रत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हज़रत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ऐ लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये आने वाले ज़माने में तुम्हारे बूतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद कि वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हज़रत हलीमा तेज़ी से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुज़र ज़िल हिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हज़रत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नज़र जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा, ऐ लोगों, इस लड़के को मार डालो, वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियाँ ख़त्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे। लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह का अजाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीज़ें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपने शोहर को सब कुछ बताया। तो वो कहने लगे कि ऐ हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कराओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा कि ऐ अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन शीमा नज़र नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बेटा, वो दोनों दिन में बकरियाँ चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियाँ चराने जाऊँगा। और फिर अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियाँ चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हज़रत शैमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए
اور حلیمہ سعدیہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں جان، ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے اور وہ ان کے سینے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگی۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ اے اماں جان، میں اکیلا یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک 2 آدمی آئے۔ انہوں نے سفید چادر پہنی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہی وہ لڑکا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں، یہی وہ لڑکا ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ پھاڑ کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا۔ پھر میرے سینے کو کسی چیز سے سل دیا۔ اماں جان، مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہ ہوا۔ یہ شک کے صدر کا واقعہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل و میکائیل کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے پاکیزہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اب تم دیر نہ کرو، بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دی۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے عبد المطلب، میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ، جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو، جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے محمد کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجیے۔ اتنی دیر میں ورقہ بن نوفل اور ایک دوسرے آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تم اتنے جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دن پہلے تم اتنا ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمینہ، ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال ہوا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے، اس لیے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آپ کے سینے کو 2 لوگوں نے کیسے چیرا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری باتیں بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے یہ کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں اے آمینہ،
مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب تم جا سکتی ہو، میں خود چاہتی تھی کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔